کیا خوب کہا ہے کسی نے، اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ ایسڈس، بیسس اینڈ سالٹس، تیزاب، اساس اور نمکیات۔ سلام دوستو، ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ایٹم یا جوہر کہلاتا ہے۔ ایک ہی قسم کے ایٹم رکھنے والی شے کو عنصر کہا جاتا ہے، اور مختلف ایلیمنٹس یا عناصر سے بننے والی شے کو مرکب یا کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے۔ علم کیمیا میں بہت سے کیمیائی مرکبات یا کمپاؤنڈس ہوتے ہیں جنہیں مطالعے میں آسانی کے لیے یکساں خصوصیت یا پراپرٹیز رکھنے والے مرکبات کو گروپ کیا جاتا ہے، جیسے کہ ایسڈس، تیزاب، بیسس، اساس اور سالٹس یا نمکیات۔ چلیے ان کے متعلق جانتے ہیں۔ HCl کیمیائی ضابطہ ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ کا، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے یہ ایک ایسڈ ہے۔ اسی طرح H2SO4 کیمیائی ضابطہ ہے سلفیورک ایسڈ کا، اور HNO3 کیمیائی ضابطہ ہے نائٹرک ایسڈ کا۔ یہ چند ایسڈس کے نام ہیں۔ آخر ان کو ایسڈ کیوں کہا گیا ہے؟ اگر ہم ان کو غور سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ایک چیز کامن ہے، وہ ہے ہائیڈروجن ایٹم، یعنی ان تمام ایسڈس میں ہائیڈروجن ایٹم موجود ہے۔ ایسڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ یہ پانی کے ساتھ کیا اثر کرتے ہیں، یعنی جب انہیں پانی میں حل کیا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم ہائیڈروکلورک ایسڈ HCl کو پانی میں حل کریں تو جن دو ایان سے یہ بنا ہوتا ہے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، یعنی H+ اور Cl- ایان میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہائیڈروجن ایان دوسرے واٹر مالیکیولز یعنی پانی کے سالموں کے ساتھ مل کر ایک دوسرا ایان بناتا ہے H3+O، جسے ہائیڈرونیم ایان کہا جاتا ہے۔ یہ عمل صرف ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ باقی سارے ایسڈس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسڈس ایسے کیمیائی مرکب یا کمپاؤنڈس ہوتے ہیں جو پانی کے ساتھ عمل کر کے H+ ایان بناتے ہیں، اور یہ H+ ایان دوبارہ پانی کے ساتھ تعامل کر کے H3+O ایان بناتے ہیں، جسے ہائیڈرونیم ایان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح HNO3 یعنی نائٹرک ایسڈ بھی پانی کے ساتھ عمل کر کے H+ ایان بناتا ہے، یعنی تمام ایسڈس پانی میں عمل کر کے H+ ایان بناتے ہیں۔ اس طرح کے کیمیائی مرکبات ایسڈس کہلاتے ہیں۔ امید ہے ایسڈس کے متعلق سمجھ آیا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں بیسس یعنی اساس کی طرف۔ اساس کی چند مثالیں ہیں NaOH سوڈیم ہائیڈروکسائڈ، KOH پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ، CaOH2 کیلشیم ہائیڈروکسائڈ وغیرہ۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ پانی کے ساتھ کس طرح تعامل کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ NaOH جب پانی کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے یا حل ہوتا ہے تو یہ Na+ اور OH- ایان میں بڑھ جاتا ہے یا ڈسوسیٹ ہو جاتا ہے۔ اس OH- ایان کو کہا جاتا ہے ہائیڈروکسائڈ ایان۔ یعنی اساس یا بیس ایسے کیمیائی مرکبات یا کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو پانی میں حل ہونے پر OH- یعنی ہائیڈروکسائڈ ایان بناتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ کو پانی میں حل کریں تو یہ K+ اور OH- ایان میں ڈسوسیٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے سیکھا کہ ایسڈس ایسے مرکبات ہیں جو پانی میں حل ہو کر H+ ایان بناتے ہیں، جبکہ بیس یا اساس ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو پانی میں حل ہو کر OH- ایان بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسڈس اور اساس یعنی بیس کے اور بھی خصوصیات ہوتے ہیں، چلیے انہیں بھی معلوم کرتے ہیں۔ اگر ہم ٹیسٹ وائز دیکھیں تو ایسڈس یا تیزاب ذائقے میں کھٹے یعنی ساور ہوتے ہیں۔ مثلاً لیموں میں سٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لیمبو کھٹا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کھٹے پھل ہیں جن میں مختلف ایسڈس پائے جاتے ہیں، انگور، نارنگی وغیرہ۔
یعنی ایسڈز ذائقے میں کھٹے ہوتے ہیں جبکہ اساس یا بیس ذائقے میں کڑوے یعنی بٹر ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہر ایسڈ یا اساس کو چکھ کر ذائقے کی مدد سے معلوم کیا جاتا ہے؟ جی نہیں، ایسے بہت سے ایسڈ یا بیسز ہوتے ہیں جن کو چکھنا بہت ڈینجرس ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی ایسڈ یا بیس کو ٹیسٹ کر کے معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو پھر ترشے اور اساس کو کیسے معلوم کریں؟ اس کے لیے ہم عام طور پر لٹمس پیپر کا استعمال کرتے ہیں جو عموماً نیلے اور لال رنگ کے ہوتے ہیں، یعنی بلو اور ریڈ کلر کے ہوتے ہیں۔ ایسڈ یا تیزاب کی جانچ کے لیے نیلا لٹمس کاغذ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ترشے نیلے لٹمس کاغذ کو سرخ رنگ میں بدل دیتے ہیں، جبکہ اساس یا بیس کی جانچ کے لیے لال لٹمس پیپر یعنی ریڈ لٹمس پیپر کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اساس یا بیس لال لٹمس پیپر کو نیلے رنگ میں بدل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسڈ کی ایک اور خاصیت ہے، وہ یہ ہے کہ ایسڈ دھاتوں یا میٹلز کو رفتہ رفتہ تحلیل کر دیتے ہیں یا گلا دیتے ہیں۔ ایسڈز کو اور دو قسموں میں بھی ظاہر کیا جاتا ہے جو ہیں اسٹرانگ ایسڈ اینڈ ویک ایسڈ، یعنی مضبوط تیزاب اور کمزور تیزاب۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسڈ یا تیزاب پانی میں حل ہونے پر H+ آیان بناتے ہیں۔ اگر ایک ایسڈ پانی میں حل ہو کر بہت زیادہ H+ آیان بناتا ہے تو اسے اسٹرانگ ایسڈ یا مضبوط تیزاب کہا جاتا ہے، مثلاً ہائیڈروکلورک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ وغیرہ۔ اگر ایک ایسڈ پانی میں حل ہو کر بہت کم H+ آیان بناتا ہے تو اسے ویک ایسڈ یا کمزور تیزاب کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کاربونک ایسڈ H2CO3، فاسفورک ایسڈ H3PO4، ایسیٹک ایسڈ CH3COOH وغیرہ۔ یہ چند ویک ایسڈ کے ایگزامپلس ہیں۔ ایسڈس میں اور دو اصطلاحات استعمال ہوتے ہیں، وہ ہیں کانسنٹریٹڈ ایسڈ یا مرتکز تیزاب اور ڈائلیوٹ ایسڈ یعنی ڈائلیوٹ تیزاب۔ ایسے ایسڈ جس میں ایسڈ کی مقدار زیادہ اور پانی کی مقدار کم ہو کانسنٹریٹڈ یا مرتکز ایسڈ کہلاتے ہیں، اور ایسے ایسڈ جس میں ایسڈ کی مقدار کم اور پانی کی مقدار زیادہ ہو ڈائلیوٹ ایسڈ کہلاتے ہیں۔ اور یہ عمل ڈائلیوشن کہلاتا ہے، یعنی پانی میں تیزاب یا اساس ملانے سے ان کے ارتکاز میں کمی آتی ہے، یہ عمل ڈائلیوشن کہلاتا ہے۔ ہمیں یہاں ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ ایسڈ کو پانی میں ملانا چاہیے، نہ کہ پانی کو ایسڈ میں، کیونکہ ڈائلیوشن ایک حرارت زا تعامل ہے، اس میں بہت زیادہ حرارت خارج ہوتی ہے، اور اگر ہم ایسڈ میں پانی ملائیں تو زیادہ مقدار میں حرارت خارج ہوتی ہے جس سے خطرناک حادثات بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ایسڈز اسٹرانگ اور ویک ہوتے ہیں، اسی طرح بیس یا اساس بھی اسٹرانگ اور ویک ہوتے ہیں۔ مضبوط اساس یا اسٹرانگ بیس۔ جس طرح ایسڈز پانی میں حل ہو کر H+ آیان بناتے ہیں، اسی طرح بیس یا اساس جب پانی میں حل ہوتے ہیں تو OH- آیان بناتے ہیں۔ اگر ایک اساس پانی میں حل ہو کر بہت زیادہ OH- آیان بناتا ہے تو اسے اسٹرانگ بیس یا مضبوط اساس کہا جاتا ہے، مثلا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ یعنی OH، پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ KOH، کیلشیم ہائیڈروکسائڈ CaOH2 وغیرہ۔ اگر ایک اساس پانی میں حل ہو کر بہت کم OH- آیان بناتا ہے تو اسے ویک بیس یا کمزور اساس کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل امونیم ہائیڈروکسائڈ NH4OH، میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ MgOH2 وغیرہ۔ یہاں ایک اور ٹرم ہے الکلی یا الخلیاں۔ یہ ایسے اساس ہوتے ہیں جو پانی میں حل پذیر ہیں، یعنی پانی میں حل ہونے والے اساس کو الخلی کہا جاتا ہے، مثلا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ۔ جب سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کو پانی میں ملایا جاتا ہے تو یہ مکمل حل ہو جاتا ہے،
اس لیے सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अलखली है। चलिए अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसिड ऐसे मुरक्कबात हैं जो पानी में हल होकर H+ आयन बनाते हैं। ये H+ आयन पानी में मज़ीद हल होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तेज़ाब जायके में खट्टे यानी सावर होते हैं और नीले लिटमस कागज़ को सुर्ख रंग में बदलते हैं। अगर एक एसिड पानी में हल होकर बहुत ज़्यादा H+ आयन में तहलील हो तो इसे स्ट्रॉन्ग एसिड या मजबूत तेज़ाब कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह। अगर एक एसिड पानी में हल होकर बहुत कम H+ आयन में तहलील हो तो इसे वीक एसिड या कमज़ोर तेज़ाब कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बोनिक एसिड H2CO3, एसिटिक एसिड CH3COOH वगैरह। ऐसे एसिड जिसमें एसिड की मिक़दार ज़्यादा और पानी की मिक़दार कम हो मुर्तकज़ तेज़ाब या कॉन्सनट्रेटेड एसिड कहलाता है। ऐसे एसिड जिसमें एसिड की मिक़दार कम और पानी की मिक़दार ज़्यादा हो डाइल्यूट एसिड कहलाते हैं और ये अमल डाइल्यूशन कहलाता है। बेस या असास ऐसे मुरक्कबात हैं जो पानी में हल होकर OH- आयन बनाते हैं। असास जायके में कड़वे होते हैं और ये सुर्ख लिटमस को नीले रंग में बदलते हैं। अगर एक असास या बेस पानी में हल होकर ज़्यादा मिक़दार में OH- आयन में तहलील हो तो इसे स्ट्रॉन्ग बेस या मजबूत असास कहा जाता है। मसलन सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। अगर एक असास या बेस पानी में हल होकर कम मिक़दार में OH- आयन में तहलील हो तो इसे वीक बेस या कमज़ोर असास कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH3OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। और ऐसे असास जो पानी में हल पजीर हैं अलखली कहलाते हैं। चलिए अब हम एक क्विज़ खेलते हैं। अब स्क्रीन पर एक सवाल और इसके ऑप्शंस बताए जाएंगे। इसके बाद जवाब के लिए थोड़ा वक्फा दिया जाएगा। इस दौरान आपको जवाब बताना होगा, फिर इसका सही जवाब बताया जाएगा। सवाल नंबर 1, एसिड पानी में हल होकर कौन से आयन में तहलील होते हैं? और आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए OH-, ऑप्शन बी H+ और ऑप्शन सी COOH। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी H+ आयन, यानी एसिड पानी में हल होकर H+ आयन में तहलील होते हैं। सवाल नंबर 2, बेस या असास पानी में हल होकर कौन से आयन में तहलील होते हैं? और आपके ऑप्शन हैं OH-, H+ या COOH। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए OH- आयन, यानी असास पानी में हल होकर OH- आयन में तहलील होते हैं। सवाल नंबर 3, तेज़ाब या एसिड का जायका कैसा होता है? और आपके ऑप्शन हैं कड़वा, नमकीन या खट्टा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खट्टा, यानी एसिड जायके में खट्टे होते हैं। सवाल नंबर 4, असास का जायका कैसा होता है? और आपके ऑप्शन हैं कड़वा, नमकीन या खट्टा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कड़वा, यानी असास जायके में कड़वे होते हैं। सवाल नंबर 5, दर्जे झैल में स्ट्रॉन्ग एसिड या मजबूत एसिड की मिसाल। और आपके ऑप्शन हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सवाल नंबर 6, दर्जे झैल में वीक एसिड की मिसाल। और आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड या ऑप्शन सी कार्बोनिक एसिड।
اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، کاربونک ایسڈ، یعنی کاربونک ایسڈ ایک ویک ایسڈ کی مثال ہے۔ تو یہ تھا سبق ترشے اور اساس کا پہلا حصہ۔ انشاءاللہ جلد ہی دیگر اسباق کے ویڈیوز بھی شائع ہوں گے۔ ایک اور ڈاؤٹ جو بہت سے طلباء نے پوچھا ہے کہ سر یوٹیوب پر ہم آپ کے اسباق کیسے سرچ کریں، بہت کنفیوژن ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنے فون یا لیپ ٹاپ پر یوٹیوب اوپن کرنا ہوگا اور پھر ٹائپ کیجئے اسٹڈی منزل۔ تو یہاں پر آپ کو اسٹڈی منزل کا لوگو نظر آ رہا ہے، اس پر کلک کر دیں۔ یہ رہا ہمارا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہر بار اس طرح سرچ نہ کریں، ڈائریکٹ ہر نئے ویڈیو کا میسج ہمیں مل جائے، تو آپ کو اسے سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی اس بیل کے نشان پر کلک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ پلے لسٹ پر کلک کریں اور یہاں پر SSLC سائنس پر کلک کریں، جس سے آپ کو میرے اسباق مل جائیں گے۔ امید ہے آپ کو تیزاب اور اساس کے متعلق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنے ڈاؤٹس کو کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔